بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ آخری اور سب سے بڑا عذاب قوم سمود پر آیا۔ سوال ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے، آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس روز وفات پائی؟ جواب ہے، منگل کے روز۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ بخت نصر نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ سوال ہے، سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے، ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔ جواب ہے، عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ کیا سجدے کی جگہ قیامت کے روز گواہی دے گی؟
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ وہ کون سی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ شہد۔ سوال ہے، اس مسلمان جنرل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی، جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مساک مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کا پہلا جھنڈا کس کپڑے سے تیار کیا گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامہ شریف سے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی کس جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے بائیں جانب کی۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ بارہ نبوی میں۔ سوال ہے، جنگ کسکر میں ایرانی سپہ سالار تو جابان تھا جس کو شکست ہوئی، مسلمان سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے 2 شادیاں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ یشوع اور یسوع۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ سوال ہے، عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟
جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالیشان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی 4 چیزیں پسند ہیں؟ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، قربت کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر ذریعہ معاش کے طور پر کن کن پیشوں کو اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، کپڑا سازی، آٹا پیسنا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا، جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے، تو آپ نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب ہے گھوڑے کو ہلاک کر کے، جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران کس زوجہ محترمہ کا وصال ہوا؟ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 34 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں سب سے پہلا مقدمہ کون سا پیش ہوا؟ عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ ہرمزان کا قتل۔ بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ بیوی اپنے خاوند کی مرضی سے کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس بارے میں کوئی دن مقرر نہیں کیے اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کس چیز سے بنی ہوئی کنگھی استعمال کرتے تھے؟ ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی۔ سوال ہے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کیسا تھا؟ جواب ہے دبلا پتلا۔
سوال ہے بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو کس وجہ سے موت کی سزا دی تھی؟ جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 25 بار۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی صورتوں میں ہوا ہے؟ جواب ہے قرآن کی 26 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سوال ہے قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب ہے عورت اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے دی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا یابی کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ اے پروردگار زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑ، یہ دعا کس پیغمبر نے مانگی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔